بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 36 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 کا ایک حصہ، اس کی تلاوت اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کیا، علیکم، تم پر۔ ترجمہ یوں ہے، اے بنی اسرائیل، میرا وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ بزرگان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 کا یہ پہلا ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 122 میں بھی بنی اسرائیل کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ تم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ اس فرق کے ساتھ اس آیت میں دنیا جہاں کے لوگوں پر بنی اسرائیل کی فضیلت کا اظہار کیا گیا ہے، وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ بے شک میں نے تم کو دونوں جہانوں پر، دنیا جہاں پر فوقیت اور فضیلت بخشی ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے دو مشہور نسلیں چلی ہیں۔ بی بی ہاجرہ کے بطن سے جو بیٹے اسماعیل پیدا ہوئے ان کی نسل بنی اسماعیل کہلاتی ہے، اور اسی کی ایک شاخ مکے کے مشہور خاندان قریش سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی خاندان سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب، اور یعقوب کی عرفیت اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد ہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو ملک شام ہے۔ قدیم جغرافیہ میں فلسطین کوئی الگ ملک نہ تھا بلکہ ملک شام ہی کا ایک حصہ تھا۔ بنی اسرائیل کا عروج صدیوں تک رہا۔ یہ توحید کی علم بردار قوم تھی بنی اسرائیل۔ انبیاء اور رسول بکثرت اس قوم میں آئے، بڑے بڑے زاہد اور عابد اس قوم میں پیدا ہوئے۔ جب ان کا دنیاوی اقتدار ختم ہوا تو ملک شام سے نکل کر ادھر ادھر پھیل گئے۔ اس قوم کے بعض قبیلے حجاز پہنچے، بالخصوص مدینہ منورہ میں بھی آباد ہو گئے۔ مذہبی حیثیت سے بنی اسرائیل یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کی بارش برسائی، جن کا ذکر قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ انہی نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اس آیت سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کے دائرے میں جی رہے ہیں، حقیقت میں یہ انمول نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو ہم استعمال تو کرتے ہیں مگر ان نعمتوں کی قدر نہیں جانتے یا قدردانی نہیں کرتے۔ اور مجید کی آیت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو یاد کریں، اور نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اس اصل حقیقت تک پہنچے جو ان نعمتوں کا دینے والا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن کھانے ہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کھانا کس نے دیا؟ یہ رزق کس نے دیا؟ یہ ترکاریاں کس نے اگائی ہیں؟ یہ غلہ اور اناج کس نے اگایا ہے؟ یہ پھل پھلاریاں کس نے اگائی ہیں؟ ان کے پیچھے ربانی قوت و طاقت اور قدرت کام کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رات کی نیند عطا کی۔ یہ نیند دینے والا کون ہے؟ نیند سے جگانے والا کون ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں جب وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ تمام تعریف صلی اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہمارے مرنے کے بعد زندگی دی، یعنی نیند کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیداری عطا فرمائی۔ اور پروردگار کی نعمتوں کو یاد کریں۔ پروردگار نے کیا کیا نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں؟ یہ دماغ پروردگار نے دیا، یہ دل پروردگار نے دیا، یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے پروردگار نے دی، یہ کان سننے کے لیے پروردگار نے عطا کیے، یہ زبان بولنے کے لیے پروردگار نے عطا کی، یہ ہونٹ عطا کیے، چہرہ عطا کیا، یہ ناک عطا کی تاکہ ہم سونگھ سکیں، تاکہ ہم اس سے سانس لے سکیں۔
یہ پروردگار ہے جس نے اپنی قدرت و طاقت سے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پروردگار کہہ رہے ہیں اسی لیے وفی انفسکم افلا تبصرون. خود اپنے آپ کے اندر غور کرو، تمہارے اس جثے پر، تمہارے اس جسم پر، تمہارے پروردگار نے جو تم کو پیدا کیا ہے، غور کرو اس میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت سمجھ میں آئے گی، اس کی قدرت و طاقت سمجھ میں آئے گی، اس کا جلال، اس کا جمال سمجھ میں آئے گا. وہ کس قدر طاقتور ہے اس کا احساس تمہیں ہوگا. پروردگار نے جو نعمتیں تم کو عطا کی ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تمام نعمتوں کو دیکھیں، پرکھیں، غور کریں، اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ ساری نعمتیں میرے رب نے مجھ کو عطا کی ہیں. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر بار بار کیا گیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جس کی تشریح چل رہی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ہے، 49 میں ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. رب الجلال کی نعمتوں کو یاد کرنے کے سلسلے میں قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے. سورہ بقرہ کی یہی آیت اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ہے 103 واذکروا نعمت اللہ علیکم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں ہے واذکروا نعمت اللہ علیکم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے. پروردگار ہم سب کو اس کی نعمتوں کو یاد کرنے والا، اس کو یاد کرنے والا، اس کی قدرت کو سمجھنے والا، اس کی معرفت پروردگار ہم سب کے دل و دماغ میں ڈال دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں.